مولا امیر المومنین اپنی ساری زندگی میں ناز کرتے رہے مال کے اشتر پہ، اور مولا علی کا یہ جملہ کتنا وزنی جملہ ہے اپنے ایک صحابی کی شان کے لیے۔ علی فرماتے ہیں مالک کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھے پیغمبر کے ساتھ۔ کیونکہ مالک اشتر جانتے تھے کہ تلوار جب اسلام کے لیے نکالی جائے تو اس کے قانون کیا ہے۔ شاید میں نے اپنی پہلی مجلس میں گزارش کی تھی کہ جنگ اور ہے اور جہاد اور ہے۔ جنگ اور جہاد میں وہی فرق ہے جو فاقے اور روزے میں ہوتا ہے۔ فاقہ بھوک سے کیا جاتا ہے، روزہ اسلام کے لیے رکھا جاتا ہے۔ جنگ جذبات سے کی جاتی ہے، جہاد اطاعت حجت میں کیا جاتا ہے۔ اور جس مال کی اشتر کے لیے امیر المومنین نے یہ جملہ کہا، وہ مال کی اشتر کتنا اطاعت حجت میں تھا کہ جنگ صفین میں حاکم شام کو بالکل اپنی تلوار کے قبضے میں رکھے ہوئے تھا، یا کان میں آواز پڑی کہ علی نے جنگ بند کر دی ہے۔ مال کی اشتر نے وہیں سے تلوار نیام میں واپس رکھی۔ جب کسی نے پوچھ لیا تھا کہ مالک کیوں نہیں قتل کیا، فرمایا کیا کروں، میں نے علی کی اطاعت میں نکالی تھی۔ تو اب کسی کی پہچان کرنی ہو تو ہمیشہ پہچان اس لشکر کے سالار سے ہوتی۔ کیا مثال دوں میں اصحاب حسین کی، جن کے سالار کا نام عباس ہے۔ چلے میں جملہ اچھا کر کے دیتا ہوں، میں اصحاب حسین کے وفا کی مثال کیا دوں جن کا سالار وفادار ہے۔ حضرت ابوالفضل العباس میں وہ کون سے اسرار پوشیدہ تھے، وہ کون سے راز پوشیدہ تھے کہ آل محمد حضرت ابوالفضل العباس کی عزت و تکریم جو کرتے تھے، وہ کون سے راز پوشیدہ تھے۔ حضرت ابوالفضل العباس کے لیے کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ تمام شیعہ مورخین نے لکھا کہ حضرت عباس کے لیے علی نے دعا مانگی تھی، مولا علی نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اور دعا ہمیشہ حجت اپنے ناصر کے لیے مانگتی۔ حضرت ابراہیم کی دعا آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، میرے اللہ میری ذریت میں امامت رکھ دے۔ ابراہیم نے دعا مانگی تھی نسل کے لیے۔ موسیٰ نے دعا مانگی تھی، میرے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ موسیٰ کی دعا قرآن میں، خود مصطفیٰ کی دعا قرآن میں موجود ہے۔ رسالت مآب نے دعا مانگی تھی، میرے اللہ مجھے اپنے ہاتھ سے سلطان نصیر عطا فرما۔ ہر حجت دعا مانگتی رہی۔ ابراہیم نے دعا مانگی امامت کے لیے، موسیٰ نے دعا مانگی ہارون کے لیے، پیغمبر نے دعا مانگی علی کے لیے۔ کیونکہ جب ابراہیم دعا مانگ رہے تھے تب نسل میں امامت نہیں تھی۔ گفتگو شروع ہو چکی جناب۔ جب حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اس وقت حضرت ابراہیم کی نسل میں امامت نہیں تھی۔ جب موسیٰ نے دعا مانگی اس وقت ہارون وزیر نہیں تھے۔ جب نبی نے دعا مانگی نبی کے پاس کوئی اپنی رسالت کا گواہ اور مددگار نہیں تھا۔ جب علی دعا مانگ رہے حسن اور حسین ہیں۔ کسی نعمت کے نہ ہوتے ہوئے اس نعمت کی دعا کرنا، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ حسنین کے ہوتے ہوئے، چلے میں جملہ پھر کہہ رہا ہوں، مصطفیٰ کے بیٹوں کے ہوتے ہوئے علی اللہ سے بیٹا مانگ رہا ہے۔ یا علی جب حسنین موجود تھے تو پھر آپ نے اللہ سے دعاؤں میں عباس کیوں مانگا؟ فرمایا میں علی زمانے کو بتانا چاہتا ہوں، عباس
علی کو بھی مانگنے سے ملتا ہے۔ اب میرا وعدہ تھا کہ میں حضرت عباس قرآن سے پڑھوں گا۔ بہت سی ایسی قرآن میں آیات ہیں جن کا مصداق صرف اس دور میں نہیں ہوتا، آنے والے دور میں بھی ہوتا۔ بڑی آیات قرآن میں ایسی ہیں جن کا مصداق اگر اس دور میں نہیں تھا تو وہ آنے والے دور میں تھا۔ جیسا کہ میں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ خدا جب کافروں سے خطاب کرتا ہے تو صرف اس دور کے کافروں سے نہیں کرتا، اور جب مومنوں سے کرتا ہے تو صرف اس دور کے مومنوں سے نہیں کرتا، ہر دور کے مومنوں سے کرتا ہے۔ اب بہت سی آیات ایسی ہیں جو قرآن میں آئی پہلے تھی، مصداق ان کا بعد میں آیا۔ اب آئیے حضرت عباس قرآن سے شروع کرتے ہیں۔ ایک نبی گزرا ہے جس کا نام ہے شموئیل۔ یہ اللہ کا نبی تھا، بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس دور کا کافروں کا بادشاہ جالوت تھا۔ قوم نے آ کے اللہ کے نبی جناب شموئیل سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں۔ نبی آپ ہیں لیکن کوئی ہمارے لیے بادشاہ بنائے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا مانگی، میرے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں میدان جنگ میں جا کے لڑ نہیں سکتا۔ یہ قرآن میں پوری کی پوری کہانی موجود ہے۔ میرے اللہ مجھے، میری قوم ایک بادشاہ چاہتی ہے جو کفار سے لڑے، میں کسے اپنا بادشاہ بناؤں، کس کو اپنے لشکر کا سالار بناؤں؟ خدا کی آواز آئی، تم اپنا لشکر بناؤ، بادشاہ ہم چنیں گے۔ نبی موجود تھا لیکن بادشاہ اللہ نے چنا۔ بادشاہ اسے کہتے ہیں جسے حکومت دینی ہو۔ اللہ نے نبی کے ہوتے ہوئے اس دور کے مسلمانوں کا حکمران خود چنا تھا۔ آج مسلمان کہتے جی آل محمد اہل بیت علیہ السلام شریعت کے وارث تھے، لیکن جن کے پاس حکومت آئی تھی انہوں نے حکومت بڑی اچھی چلائی تھی۔ محمد کے بعد حاکم بھی کسی نے بنانا ہو تو وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بنتا، اللہ کی مرضی سے بنتا۔ اب آئیے قرآن سے سنیے گا، خدا نے کہا کہ ہم تمہارے لیے بادشاہ مقرر کریں گے۔ میرا کسے بادشاہ بنائے گا؟ خدا نے قرآن میں کہا ان اللہ اصطفیٰ علیکم بسطاً زیادت فی العلم والجسم، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تیری قوم کے لیے ایک ایسا بادشاہ جو جسم اور علم میں قوی ہے۔ ہم نے کفار سے لڑنے کے لیے جسے چنا ہے، اللہ کہتا ہم نے چنا ہے، اور چنا کس بنیاد میں ہے؟ جسم میں بھی طاقتور۔ ذہن میں رکھیے گا کہ میں عباس پڑھنے لگا ہوں۔ ہم نے جسے چنا ہے وہ جسم میں بھی قوی ہے، علم میں بھی قوی ہے۔ میرے اللہ کون ہے؟ فرمایا طالوت۔ اللہ نے بتا دیا کہ اس کی خصوصیت یہ ہے وہ جسم میں بھی طاقتور ہے، علم میں بھی تھا۔ اور یہ دنیا کا قانون ہے، جو زیادہ علم والا ہو وہ بہادر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں صفات ایک دوسرے کے متضاد۔ درود پڑھیے گا بلند آواز سے۔ متوجہ بات کی جانا، خدا نے کہا جسے ہم چنیں گے وہ جسم میں بھی، بڑی گفتگو بڑے محتاط ہو کے سنیں، جسم میں بھی طاقتور، علم میں بھی طاقتور۔ کون؟ طالوت۔ اس دور میں ایک تابوت ہے جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ کے دور کا وہ تابوت تھا۔ دیوبندیوں نے بھی اپنی تفسیر میں اس تابوت کا ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر تبرکات تھے، اور انہوں نے جو تبرکات لکھے ہیں وہ تفاسیر میں واضح طور پر لکھے ہیں۔ وہ جو تابوت سکینہ تھا وہ خود بھی تبرک تھا اور اس کے اندر بھی تبرکات تھے، خود بھی تبرک تھا، اس کے اندر بھی تبرکات تھے۔ اور دیوبندیوں نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو تابوت سکینہ کے اندر تبرکات تھے وہ تبرکات کیا تھے؟ انہوں نے کہا اس کے اندر لوہے تھی، پتھر کی تختیاں تھیں جن پہ تورات لکھی ہوئی تھی،
جو عرش سے آیا کرتی تھی۔ اگلی انہوں نے لکھا کہ اس میں حضرت موسیٰ کا پیرہن تھا، حضرت موسیٰ کا کرتا تھا، حضرت موسیٰ کی نالین تھی، حضرت موسیٰ کا عصا تھا۔ نبی کی نالین اور نبی کا کرتا تبرک تھا۔ جب خدا نے جناب شموئیل سے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے چن لیا ہے بادشاہ، شموئیل نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے بادشاہ چن لیا ہے۔ کس کو؟ طالوت کو۔ قوم نے کہا طالوت وہ غریب شخص، وہ ہمارا بادشاہ بنے گا؟ نا 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 نا، یہ فیصلہ اللہ کا نہیں، اللہ ایسے کو کیسے چن سکتا؟ فرمایا طالوت کا نام اللہ نے لیا ہے اور اللہ نے اس کی خصوصیت بھی بتائی ہے، اس لیے اسے چنا ہے کہ وہ علم میں بھی طاقتور ہے، جسم میں بھی طاقتور ہے۔ یقین کیجئے گا قرآن کی تفاسیر ممبر پہ لانے کے لیے تیار، قوم نے انکار کیا، انہوں نے کہا ہم طالوت کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم طالوت کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ جناب شموئیل نبی نے کہا میرے اللہ تو نے وہی مجھ پہ کی ہے، تیرا مشورہ مجھ سے ہے، قوم میری بات نہیں مان رہی، قوم کہتی یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ خدا نے کہا ہم تیرے لیے آسانی کرتے ہیں۔ ان سے کہا وہ جو تابوت سکینہ جو ہم نے چھپا لیا تھا، فرشتے کاندھے پہ اٹھا کے جس کے دروازے پہ لے آئے، وہ اللہ کا بنایا ہوا۔ قرآن میں یہ جملہ نہ ہو، قرآن ممبر پہ ہے، قرآن ممبر پہ ہے۔ خدا نے کہا میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میرا بنایا ہوا کون ہے۔ وہ تابوت سکینہ فرشتے کاندھوں پہ اٹھا کے جسے ہم نے موسیٰ کے بعد چھپا لیا تھا، جس کے دروازے پہ لے آئے، قوم کو کہ ان کی اطاعت کر لینا، کیونکہ میں نے انہیں بادشاہ بنایا ہے، میں نے اسے بادشاہ بنایا ہے۔ اللہ نے دنیا کو اصول دے دیا، جس کے دروازے پہ فرشتے آ جائے وہ اللہ کا بنایا ہوا۔ جس کے دروازے پہ فرشتے آئے، جس کے دروازے پہ، جس کے دروازے پہ ملائکہ آ جائیں وہ ہے اللہ کا بنایا۔ فرشتوں نے کاندھوں پہ اٹھایا تابوت سکینہ کو اور لے آئے کہاں؟ طالوت کے دروازے، متوجہ جی، طالوت کے دروازے پہ۔ طالوت نے مسلمانوں کے لشکر کی سربراہی کرتا ہوا جالوت کے مقابلے پہ چل پڑا۔ جب لشکر لے کے چلا تو اللہ کا نبی شموئیل ساتھ، اللہ کے نبی نے واضح کر رکو، لشکر لے کے جا رہے ہو، کوئی علمدار چاہیے۔ پوری کی پوری کہانی قرآن میں موجود، اور یہ بات ذہن میں رکھ کے سنیے گا کہ میں نے کہا کہ بہت سی آیتیں ہوتی ہیں اترتی کہیں ہیں، مصداق کہیں اور ہوتا ہے۔ خدا نے کہا، جناب شموئیل نبی نے کہا لشکر لے کے جا رہا، طالوت تو اس لشکر کا ہے بادشاہ، میں ہوں نبی، نبی کے ہوتے ہوئے، بادشاہ کے ہوتے ہوئے ایک علمدار چاہیے۔ اب یہ لشکر قرآن کہتا کتنا تھا؟ لاکھوں کا، قرآن سے میں پڑھے لاکھوں کا لشکر۔ جناب شموئیل نبی نے کہا میرے اللہ تو نے فیصلہ کیا تھا کہ بادشاہ کون ہوگا، اب تو ہی فیصلہ کر کہ اس لشکر کا علمدار کون ہوگا۔ قرآن کہتا خدا نے فوراً فرشتے کو بھیجا، میدان جنگ میں کھڑا لشکر، میدان میں کھڑا ہے، یہ باتیں گھر میں نہیں، میدان میں لشکر کھڑا ہے، اور نبی کہہ رہا بتا کسے علمدار بنا۔ خدا کہتا ابھی اس تابوت سکینہ کو کھول، اس میں ہے موسیٰ کی ذرہ، جس کے بدن پہ پوری آ جائے۔ جس کے بدن پہ پوری آ جائے وہ ہے تیرے لشکر کا علمدار۔ اب لاکھوں کا لشکر تھا، ایک ایک کو بلاتا، ذرہ پہناتا، کیسے فیصلہ کرتا کہ کس کو پہناؤں؟ کہنے لگا میرے اللہ یہ لاکھوں کا لشکر ہے،
یہ لاکھوں کا لشکر ہے، مجھے بتا ذرہ کس کے بدن پہ پوری آئے گی؟ آواز آئی ان میں سے پہچان کے داؤد کہاں کھڑا ہے۔ داؤد نبی کے بدن پہ موسیٰ کی ذرہ پہنا دی۔ آج مفسرین کہتے ہیں وہ لوہے کی ذرہ نہیں تھی، وہ معصوم کی ذرہ تھی، اور معصوم ہی کے بدن پہ پوری آنی تھی، اس لیے کہ داؤد آنے والا نبی تھا، اور نبی کا لباس نبی کو آتا ہے، معصوم کا لباس معصوم کو آتا ہے۔ زبان کھینچ اس بندے کی جو کہتا عباس کی عزت نہیں تھی۔ اگر عباس معصوم نہیں تھا، صفین میں علی کی ذرہ ہے۔ صفین میں علی نے ذرہ حضرت عباس کو پہنائی تھی۔ یہاں کس نے پہنی؟ داؤد نے۔ اور اگلا جملہ بھی سن لینا اگر ذہن بیدار ہیں۔ جناب امیر المومنین جب علی نے صفین کے میدان میں حضرت عباس کو اپنی ذرہ پہنائی تھی تو سامنے کھڑے ہوئے ایک صحابی نے کہا تھا یا علی عباس کے بدن پہ ذرہ پوری نہیں آئی، ایک بالشت لمبی ہے، ایک بالشت لمبی ہے۔ اتنا کہنا تھا، عباس نے کہا کتنی لمبی ہے؟ اس نے کہا ایک بالشت۔ عباس نے لوہے کی ذرہ پہ انگلیاں ڈالی، عباس نے اتنی ذرہ کو اتارنا شروع کیا۔ دیکھ کے اس صحابی نے کہا لوہا نرم ہونا داؤد نبی کا معجزہ تھا، فرمایا وہ ہمارا نام لے کے کرتا۔ کی روایت ہے یا صفین میں علی نے ذرہ پہنائی یا کرتا پہنائی، دو طرح، یا ذرہ پہنائی یا ذرہ بھی علی کی تھی، کرتا بھی علی کی۔ اب میں گزارش کروں گا، منت کروں گا، مکتب تشیع کا ادنا سا طالب علم مجمع میں بیٹھ کے دوسرے کے کان میں بات نہ کرنا، جو سوال ہو وہیں سے اٹھنا سوال کر لینا، شک لے کے نہ جانا۔ حضرت عباس کی عصمت پڑھنے لگا ہوں۔ اب یہاں تک جملے وہ تھے جو برداشت آسانی سے ہو جانے تھے۔ اب آپ کی مجھے تائید بھی چاہیے، ایک عالم دین مجلس میں موجود بھی اور قرآن بھی آج منبر پہ ہے۔ اب اگلے جملے جو ہیں نا اس کے لیے جیسے وہ جہاز ہلکا سا بھی ڈولنا شروع ہونا تو اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھ لیں۔ کس لیے ہوتی ہے؟ حفاظتی تدابیر۔ اب اگر تھوڑا سا بھی عقیدہ ڈولے تو توکل کی سیٹ بیلٹ باندھ لینا۔ اب اس سے آگے عباس پڑھنے لگا، ابھی تو میں نے وہ آیت پڑھی ہی نہیں جو عباس کے لیے آئی تھی۔ یہ چلے گئے، ادھر سے کون آیا؟ کافروں کا جالوت، مسلمانوں کا طالوت۔ یہ کچھ نام ایسے ہیں اسلام میں جو ملتے جلتے، حبیل اور قبیل، ہم پلہ ہم وزن اور ایک جیسے۔ اس میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اب اس میں سے غلط والا کون سا تھا، صحیح والا کون سا۔ میں تھوڑی سی نشانی میں، قابیل جس میں قاتل والی کاف ہے نا وہ قابیل ہے، اور جس میں جاہل والی جیم ہے نا وہ جالوت ہے۔ اب یہ نشانی پکی رکھ لینا، قاتل اور جاہل، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ ادھر سے جالوت آ گیا،
ادھر سے طالوت آ گیا. ادھر طالوت مسلمانوں کا بادشاہ. کس نے بنایا؟ اللہ نے. ساتھ اس کے داؤد لشکر کا علمدار. خدا نے قرآن میں کہا کہ اپنے لشکر سے کہے کہ تابوت کو آگے لے کے چلے تاکہ یہ لشکر فتح یاب ہو جائے. لشکر کی فتح اللہ نے یہ نہیں کہا ان سے کہ تلواریں اٹھا کے چلے, نیزے نکال کے چلے, سینے چوڑے کر کے چلے. فرمائے فتح چاہتے ہو تو انہیں کہ تابوت کو آگے لے کے چلے. یہ تابوت ہے ان کی فتح کا نشان. تابوت آگے چلانا اس کا مطلب ہے اس تابوت کے پیچھے چلو, اس کو پیچھے نہ چلانا, اس کے پیچھے چلو. اگر تم چاہتے ہو تمہارا لشکر فتح یاب ہو جائے تو اس تابوت کو آگے چلانا. پوچھو مولویوں سے اس تابوت میں کیا تھا؟ کہتے موسیٰ کا جوتا تھا. اللہ نبی کا جوتا آگے چلائے تو لشکر فتح یاب ہو جائے, اور کربلا میں عباس کا علم آگے چلے. سوال ہے, فتح تو اللہ دیتا ہے, دیتا اللہ ہے, تابوت وسیلہ ہے. کس چیز کا بنا ہوگا؟ لکڑی کا بنا تھا نا. اور کہتے ہیں کہ وہی تابوت ہے جس میں موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو رکھ کے بہایا تھا. یہ وہی تابوت ہے جسے اللہ نے عزت کی علامت بنایا, فرشتوں کے ذریعے پہنچایا, اور اسی تابوت کی وجہ سے طالوت کے لشکر کو فتح دی تھی. کہتے ہیں اس تابوت کی عزت یہ تھی اس پہ رکھ کے نبی موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو نیل کی لہروں کے حوالے کیا تھا. اس کا مطلب اس لکڑی کے صندوق کی عزت نہیں ہے, عزت تھی کہ اس نے نبی کو بچایا تھا, اس نے نبی کو بچایا تھا. جو لکڑی کا صندوق نبی کو بچا لے وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے, اور جو ابو طالب محمد کا بچا اب بھی وہ آیت آئی نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ آ جائے ہیں, 5ویں دن آپ آئے ہیں, اب بھی وہ آیت آئی نہیں. دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہو گیا ایک دریا پہ, ایک نہر پہ. اب قرآن کی آیت ہے, خدا قرآن میں کہتا ہے سورہ مبارکہ البقرہ, خدا کہتا جب یہ دونوں لشکر ایک نہر میں پہنچے خدا نے فوراً پھر فرشتے کو بھیجا. خدا نے کہا ان اللہ مبتلکم بالنہر, ہم تمہیں آزمائیں گے ایک نہر کے ذریعے سے. اب میری مجبوری ہے کہ مجھے سینے کا زور میرا نہیں لگ رہا بیماری کی وجہ سے, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ تک ویسے پہنچاؤں عباس جیسے حق بنتا ہے. یقین کریں میرا بدن تڑپ رہا ہے کہ مجھے ویسے عباس پڑھنا چاہیے. خدا کہتا ہم تمہیں آزمائیں گے ایک نہر کے ذریعے سے, ایک ان اللہ مبتلکم بنہر, ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے ایک نہر کے ذریعے سے. فمان شاربا فلیس منی, جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. وَإِنْ اغْتَرَفَتْ غُرْفَةً بِيَدِهِ, جس نے چلو میں پانی بھرا اور پیا نہیں وہ مجھ میں سے ہے. کہاں چلے گئے جو عباس سننے آئے تھے؟ چلے گئے جو قرآن سے عباس سننے آئے تھے؟ خدا کہتا ہم تمہیں آزمائیں گے ایک نہر کے ذریعے سے, جس نے اس میں سے پانی پیا وہ مجھ میں سے نہیں.
اور آگے خدا کہتا جس نے چلو میں پانی لیا اور دریا پہ مارا اور پھر بھی نہ پیا، وہ مجھ میں سے ہے، وہ مجھ میں سے ہے۔ عقیدہ گھر جا کے چیک کر لینا، جو اس میں سے ہو وہ غیر معصوم نہیں ہوتا۔ یہ قرآن منبر پہ اس کی تفاسیر میں لکھا کہ پانی پیا تھا لوگوں نے، طالوت کے لشکر میں سے کتنے لوگوں نے نہیں پیا؟ 313 نے۔ 313 کے علاوہ سب نے پیا۔ لکھنے تفاسیر نے یہ لکھا کہ کنہوں نے پیا، ایک تفسیر میں مجھے نہیں ملا۔ 18 تفاسیر میں نے پڑھی، ایک میں نے لکھا کہ چلو میں پانی کس نے لیا تھا۔ اللہ نے آیت بھیج دی، مصداق اس دور میں نہیں ملا، آیت وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی کہ کون بنے گا اس آیت کا مصداق، کون بنے گا اس آیت کا مصداق۔ 10 محرم کو غازی نے فرات میں گھوڑے کو ڈالا، عباس نے چلو میں پانی لیا، فرات کے منہ پہ مارا۔ عباس پانی پینے نہیں گیا تھا، قرآن کی آیت بتانے گیا۔